بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز سامعین، یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کے لمحات ہیں کہ امام بخاری ابن حجر کے اس ادارے کی زیارت کی مجھے توفیق حاصل ہوئی اور یہاں کے ذمہ داران سے ملنے کا شرف حاصل ہوا. اصل بات ایسی ہے کہ شہر سے بس گزر ہو رہا تھا اور یہاں پر بھٹکل کے اطراف و اکناف کالور تک کے جتنے حجاج ہیں، ان حجاج کے لیے ایک تربیتی کیمپ تھا. کچھ ہی لمحات پہلے اس سے فارغ ہوا ہوں تو گزرتے ہوئے یہاں آپ سے ملاقات اصل بہانہ تھا. تو اس موقع پر ذمہ داران نے اس بات کو اہمیت دیتے ہوئے ایک پروگرام کی ترتیب تھی. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس سے واضح ہوا ہوگا کہ آج اس موضوع پر کچھ احساسات، کچھ خیالات، کچھ تاثرات جو آپ کے سامنے رکھوں وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، یہ سیرت یہ کوئی نظریہ یا تھیوری یا دنیا کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ چیز نہیں، اور نہ کوئی تھیسس ہے یا کسی کانسیپٹ کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ منہج ربانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ دستور کامل ہے جس سے آپ کو دنیا کی سعادت، آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں. وہ سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات فرمودات کو بجا لانے میں حقیقی معنوں میں ہمیں سعادت اور اخروی نعمت حاصل ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام جماعتوں کے لیے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے، ملک و ملت کے لیے، یا اس سے بڑے پیمانے پر بڑے سے بڑے بر اعظم چلانے والوں کے لیے، امن ہو کہ جنگ کے حالات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ہر حال میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. استاد ہو کہ شاگرد ہو، باپ ہو کہ بیٹا ہو، قوم کا سردار ہو یا مساوات کا علمبردار ہو، اگر وہ گہرائی سے دیکھے تو یہ قول صادق آئے گا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نمونہ ہے. ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے. ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو آخرت کو بکثرت یاد کرے. ایک عیسائی شخص ہے جس نے ایک بڑی اہم کتاب لکھی The 100 کے نام سے، جس میں اس نے دنیا کے ان 100 لوگوں کی سیرت جمع کی جو سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، کئی اعتبارات سے جنہوں نے دنیا میں خدمت کی، اور 100 لوگوں کی سوانح حیات جمع کی.
لیکن وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اعلیٰ اخلاق سے اس قدر متاثر تھا کہ وہ عیسائی ہونے کے باوجود اپنے کتاب کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کرتا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے شروع کر سکتا تھا، وہ اگر چاہتا تو ہٹلر کی زندگی سے شروع کر سکتا تھا، لیکن اس کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کامل و مکمل شخصیت جس کی رہنمائی زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے، ایسی شخصیت کی کوئی نظیر نہیں دیکھی۔ سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خطے میں بھیجے گئے، جس سرزمین میں آپ کی بعثت ہوئی، اس سرزمین کا حال کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا، دادا کے زمانے میں کوئی اختلاف تھا تو پوتوں تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگوں کا سلسلہ رہتا، جنگ بعاث 40 سال تک عرب میں جنگیں چھڑتی۔ پتہ چلا کہ جنگ کی وجہ گھوڑے کو پہلے پانی ہم پلائیں گے اور تم پلاؤ گے، اس معاملے کو اختلاف، لیکن 40 سال تک ان کے اندر جنگیں ہوا کرتی تھی۔ وہ بکر اور مطلب کی باہم لڑائی صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی، علامہ حالی اس کی پوری منظر کشائی کرتے ہیں۔ اتنے اختلافات والی سرزمین میں آپ نے کس قدر الفت اور محبت کے بیج اگائے، انصار اور مہاجرین کی اخوت کی مثالیں قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تربیت کے ناحیے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کے چرانے والے بدو قسم کے لوگ، بکروں کے چرواہے، ان لوگوں کی تربیت آپ نے ایسی کی جو اس وقت روم و فارس کے سلطنتوں کے زمام اس ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان اونٹوں کے چرانے والوں کا انتخاب کیا۔ رستم کے دربار میں فارس میں ربیع بن عامر کس بہادرانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں۔ رستم نے جب پتہ چلا کہ عرب سے کچھ شہسوار آئے ہیں تو ان کو مرعوب کرنے کے لیے مجلس کو کافی سجایا، قالینیں بچھائی، تو ربیع بن عامر جس انداز میں داخل ہوتے ہیں، ایک خچر پر سوار تھے، اس خچر کو لے کر داخل ہوتے ہیں اور وہیں پر کسی قالین کا ایک حصہ لے کر اس خچر کو کسی ستون سے باندھ دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ان قیمتی قالینوں کو کھودتے ہوئے رستم کے دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ دنیا کی چمک دمک انہیں متاثر نہیں کر سکی، پریشان ہو جاتا ہے رستم۔ وقت کا سب سے بڑا فارس کی دنیا کا شہسوار کہتا ہے تم اب جو کل تک کچھ روٹی کے لیے بکتے تھے، 2-4 لقموں کے لیے تم لوگ بکتے تھے، آج تم نے فارس اس وقت کا امپراتوریہ عظیمہ، گریٹ ایمپرر جو تھا فارس، تم نے کیسے قصد کیا؟ تو اس موقع پہ ربیع بن عامر کے جو الفاظ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا ہم لوگ آئے ہیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے چلے، اور من ضیق الدنیا الی سعتها، جو دنیا کو تم نے تنگ کر رکھا ہے رسم و رواج کے نام پر، اس تنگی سے نکال کر اس دنیا کی جو حقیقی وسعتیں ہیں ان وسعتوں کی طرف ہم انسانوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، مذاہب کے نام پر جو ظلم و ستم کا تم نے بازار جان کر رکھا ہے، اس ظلم و ستم کے بازار سے نکال کر ہم اسلام کے انصاف، عدل و انصاف کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک بدو اونٹوں کے چرانے والے چرواہے جو تھے، ان کا ایمان دیکھیں، ان کی جرأت دیکھیں، اللہ کے رسول کی تربیت دیکھیں، وقت کے ایوانوں میں اور درباروں میں انہوں نے ڈنکا بجا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ سیرت نبوی کی اہمیت
کو آپ سمجھنے کے لیے جس طرح ایک درخت اس کے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، سورج اس کی شعاعوں سے پہچانا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو آپ نے تربیت کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نجاشی ایتھوپیا جو ہے، ایتھوپیا جو حبشہ کا ملک ہے، یہاں پر ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمزور مسلمان تھے، جن کے ایمان پر خطرہ تھا، ان لوگوں کو ہجرت کروا کے اس سرزمین پر بھیجا۔ تو مشرکین کو کہاں چین حاصل ہوتا؟ تو انہوں نے کیا کیا، جو ایسے عرب جن کا تعلق نجاشی بادشاہ سے ڈپلومیٹک تعلقات پہلے سے تھے، سفارتی تعلقات تھے، ان لوگوں کو انتخاب کیا۔ کون تھے وہ؟ عمرو بن العاص، جو بعد میں جا کر اسلام قبول کیے، بعد میں جنہوں نے ایجپٹ کو فتح کیا لیکن اس وقت مشرک ہیں، تو ان کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ان کے اور نجاشی کے تعلقات زمانے جاہلیت میں بہت زبردست تھے۔ تو بڑے ہی ڈپلومیٹک انداز میں نجاشی بادشاہ کو متاثر کر دیتے ہیں۔ اے نجاشی بادشاہ، تم نے کیسے لوگوں کو پڑھا دی ہے؟ ایک نیا دین لائے ہیں، ایسا دین لائے ہیں نہ تمہارے دین پر ہے۔ نجاشی کا کون سا دین تھا؟ عیسائیت۔ نہ تمہارے دین پر ہے اور نہ ہی ہمارے دین پر ہے، مشرکین کے دین پر بھی نہیں ہے اور عیسائیوں کے دین پر بھی نہیں۔ یہ لوگ نیا دین لائے ہیں، یہ لوگ منمانی کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے بھگوڑے ہیں، مکہ سے بھاگ کر آئے ہیں۔ جیسا چاہے آدمی اپنی ایک تصویر پیش کر سکتا ہے۔ تو اس موقع پر ان تمام ڈپلومیٹک جو انداز میں عمرو بن العاص نے نجاشی کو متاثر کیا تھا، ان کا جواب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے دیتے ہیں، جس اسلوب سے دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وہاں جھلکتی ہے۔ کہا اے بادشاہ، یقیناً ہم جو دین لائے ہیں نہ وہ عیسائیت والا مذہب ہے اور نہ مکہ کے مشرکین کا دین ہے، یقیناً ایک نیا دین ہے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جو ہمیں حرام کاری سے روکتے ہیں، بدکاری سے روکتے ہیں، مرے ہوئے جانوروں کے کھانے سے ہم کو روکتے ہیں، یتیموں کے مال کے حقوق کی اہمیت ہم کو بتلاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق اوصاف حمیدہ کو بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس میں سابقہ ادیان کی بھی کیا اہمیت ہے، جو حق بات ہے اسے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جہاں تحریف ہوئی ہے اس سے روکتے ہیں۔ تو اس موقع پہ سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی تو وقت کا بادشاہ ہے نجاشی، جعفر رضی اللہ عنہ کی خطاب سے اس قدر متاثر ہوتا ہے، اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اس کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ اور عمرو بن العاص جس کے زمانے جاہلیت میں دوستی تھی، اس عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو جو بعد میں اسلام قبول کیے، خالی ہاتھ حبشہ سے مکہ کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہمیں اندازہ ہوگا، سیرت نے ان صحابہ اکرام کو کیسے تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے ذریعے، تربیت کے ذریعے ان صحابہ اکرام میں کیسے ایک لیڈرشپ پیدا کی، قائدانہ صلاحیت پیدا کی۔ جیسے میں نے ابھی ربیع بن عامر کا واقعہ بتلایا، حبشہ میں جعفر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتلایا، ان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جتنے بادشاہ تھے ان تمام بادشاہوں کے نام توحید کے خطوط لکھے، رسالت اور نبوت کے اعلان کے خطوط لکھے، اعلان کلمت اللہ کا اعلان کیا، اور روم، فارس، مصر اور حبشہ، ان تمام سلطنتوں کے بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط لکھے۔ آپ مدینے میں بیٹھ کر وقت کے بادشاہوں کو جو کوسوں دور ہیں ان کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے، اور ان کے لیے آپ نے خطوط بھیجے اور ان کے درباروں میں اپنے ایمبیسڈرز کو بھیجے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم و فارس کو جو فتح کیا گیا، روم و فارس یہ ایسی حکومتیں تھیں، ایسی سلطنتیں تھیں جس کی آبادی پریزنٹ 54 کنٹریز کو ملائیں گے تو جس کا رقبہ جتنا وسیع ہوگا اتنے دور تک ان کی سلطنتیں تھیں۔ اتنے بڑے خطے پر عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مسلمانوں نے فاتحانہ طور پر داخل ہو کر اسلامی علم وہاں پر گاڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تربیت اور سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ، ان آیات کو پڑھیں آپ جو میں نے آیتیں پڑھ کر سنائی، اس میں اللہ تعالیٰ بطور امتنان یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی جانب سے نعمت ہے، انہی میں سے رسول کا آنا، ان پر تلاوت کرنا اور ان کے تزکیے کے لیے کوشش کرنا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، حالانکہ وہ اس سے پہلے گمراہ تھے۔ اللہ کے رسول کی بعثت امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، ایسا نمونہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھیں، حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے جنگ بدر میں 300 کچھ، پھر احد میں 800 سے 1000، خندق میں آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی۔ چلتے چلتے فتح مکہ جو 8 ہجری میں واقعہ پیش آیا، اس 8 ہجری میں جب فتح مکہ پیش آیا تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 10,000 تھی جب مکہ کو آپ نے فتح کیا۔ لیکن آپ کے جو اخلاق، جو آپ کا جو کردار تھا، آپ کے جو اوصاف حمیدہ تھے، اس کا نتیجہ دیکھیں، آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ عموماً بادشاہ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو قرآن اس کی تصویر اس طرح کھینچتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے، فتح کرتے تو اس کو تہس نہس کر دیتے، تتر بتر کر دیتے، فساد برپا کرتے۔ وجعلوا عزت اهلها اذلہ، اس شہر کے جو معزز و محترم لوگ ہوتے ان کو ذلیل کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اپنے شہر، جس شہر سے آپ کو دربدر کیا گیا، جس شہر والوں نے آپ کے نماز کی حالت میں اونٹ کی گندگی ڈالی، جس شہر والوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو حبشہ اور مدینہ ہجرت کرنے میں مجبور کیا، جس شہر والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک بائیکاٹ کیا، جس شہر والوں نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی تک آپ کو اجازت نہیں دی، جس شہر والوں نے آپ کو کبھی کاہن کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا، کیا کچھ برے القاب نہیں دیے، یہ سب سردار سرنگوں، سر جھکائے ہوئے، سب کھڑے ہوئے۔ اگر آپ چاہتے ایک ایک سے انتقامی کارروائی لے سکتے تھے، ایک ایک سے سخت کارروائی آپ کر سکتے تھے۔ آپ پر جن جن لوگوں نے ظلم ڈھایا سب لوگ موجود تھے، اس میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے قتل کی سازش میں شامل تھے۔ اسی درمیان ایک صحابی بآواز بلند کہتے ہیں، اليوم یوم الملحمہ، آج اہل مکہ سے حساب و کتاب برابر کرنے کا دن، آج تکہ روٹی ایک کرنے کا دن ہے، آج جتنا بھی ہم پر ظلم ہوا تھا اس کی انتقامی کارروائی کا دن ہے۔ تو اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ ان صحابی کے ہاتھ سے جھنڈا واپس لے لیا جائے، اور کہا اليوم یوم الملحمہ نہیں، اليوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، معافی کا پروانہ بانٹیں گے، آج عفو و درگزر کا دن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے، صل من قطع، جو آپ سے کٹے اس سے جڑو، واعط من حرمت، جو آپ کو محروم کرے اس کو عطا کرو، واعف عن من ظلمت، جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ ایک ہوتا ہے آپ اچھا کرو تو میں اچھا کروں گا، آپ مجھے دو تو میں عطا کروں گا، آپ میرا خیال کرو تو میں آپ کا خیال کروں گا، سامنے والے کا جیسا تعامل ہوتا ہے ویسا ریئیکشن ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خلق حسن، اچھے اخلاق، سامنے والا اچھا کر رہا ہے تو اچھا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلق حسن پر نہیں، خلق عظیم پر فائز تھے، انک لعلی خلق عظیم۔ خلق عظیم کیا ہے؟ آپ سختی کرو میں نرمی کروں، آپ مجھے اگنور کرو پھر بھی میں آپ کا خیال رکھوں، آپ ظلم کرو میں محبت کے پھول برساتے چلوں،
آپ کٹنا چاہو میں جڑنا چاہوں، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اگر آپ چاہتے تو فردن انتقامی کارروائی لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو اسے امن حاصل ہے، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہے، جو ہتھیار زمین پر پھینک دے اسے امن حاصل ہے۔ اسی اخلاق و کردار اعلیٰ اوصاف کا نتیجہ تھا کہ 8 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 10,000، 9 ہجری میں تبوک ہوئی اور 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10,000 سے سیدھے 1,00,000 پلس صحابہ موجود تھے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی اس آیت کو ذہن میں لائے جس دن الیوم اکملت لکم، یہ جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہوئی، اس موقع پر اس آیت کو آپ ذہن میں لائے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اس آیت کے ترجمے کو وہ حجۃ الوداع کی بھیڑ کو رکھ کر اس آیت کے ترجمے کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کی تم پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم طبیعت واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے، كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت ہوتے، ترش مزاج ہوتے، سخت کلام ہوتے، لانفضوا من حولك، یہ جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، انسانوں کا جم غفیر جو آپ کے سامنے ہے، یہ سب کے سب چھڑ جائے۔ لانفضوا من حولك، بھیڑ میٹھے چشمے کے پاس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سیرت نبوی کیا ہے؟ سیرت نبوی قرآن مجید وحی الہی کی جو نصوص ہے اس کے عملی تطبیقی پریکٹیکل تصویر کا نام سیرت نبوی ہے۔ اللہ نے جو دین نازل کیا، اس دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی تو آئیڈیا چاہیے، اس دین کو عمل کر کے بتلائے کہ دین آسان ہے، تو اس قرآن اور اس دین پر عمل کی ہوئی شخصیت اور عملی تصویر کا نام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بے شمار عبرتیں ہیں، بے شمار دروس ہیں۔ کیا اعلیٰ اخلاق ہے۔ کچھ باتیں صرف کرنے کی یا سننے سنانے کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ سیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان اخلاق کو، ان کردار کو، ان اوصاف حمیدہ کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہماری قوم، ہمارے برادران وطن تک سیرت کے پیغام کو نہیں پھیلایا، سیرت کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ آپ ذرا بتائیں، اگر ہم جس ملک میں رہتے ہیں، دنیا کی پوری آبادی جو ہے 8 بلین ہے، 8 بلین، 1 بلین کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ 1 بلین 100 کروڑ، 8 بلین مطلب 800 کروڑ۔ دنیا کی جو آبادی ہے 800 کروڑ، اس 800 کروڑ میں 1.5 بلین، 140 سے 150 کروڑ کی آبادی ملک ہندوستان میں، اور 1.5 بلین جب ہم کہتے ہیں تو دنیا کی جو 8 بلین کی آبادی ہے اس کا 5واں حصہ ملک ہندوستان میں۔ دنیا کو اگر 5 حصے میں بانٹے تو ایک حصہ، 5واں حصہ ہمارے ہندوستان میں ہے۔ اتنی بڑی آبادی کے سامنے ذرا غور سے بتائیں، غور سے سوچ کر بتائیں، کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا؟ 1.5 بلین، 140 150 کروڑ کی آبادی کے سامنے ہم نے سیرت کا پیغام نہیں دیا۔ اگر ہم یہ ہماری قوم کو بتلا دیں کہ اللہ کے رسول کون ہے، اللہ کے رسول وہ ہے جو یتیموں کی کفالت کرنے والوں کے بارے میں آپ کا پیغام ہے کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیموں کی کفالت کرے، یتیموں کے سر پر دست شفقت کو پھیرے، وہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قریب ہوگا۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو یتیموں کا اس قدر خیال رکھتے تھے، یتیموں کی کفالت کی اس قدر فکر تھی۔ اگر یہ بات ہمارے برادران وطن کو اگر بدلائے
اگر یہ 130 میں 140 کروڑ میں یہ 100 کروڑ بھی اگر برادران وطن غیر مسلم ہے، اگر ان کو ہم اللہ کے رسول کی اخلاق بتلائے کہ آپ یتیموں کے کتنے خیر خواہ تھے، کوئی آپ سے نفرت کرے گا؟ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بیواؤں کی خدمت میں محنت کرتا ہے، جو ان کے لیے فکر مند رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو رتبہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ اسے حاصل ہے۔ کیا ہم نے ہمارے برادران وطن کو بتلایا، یا خود ہم جانتے ہیں کہ بیواؤں کی خدمت اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ اگر ہم ہمارے برادران وطن کو یہ بتلاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں سے متعلق یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سالن بن رہا ہے تو اس سالن میں پانی کے مقدار کچھ اضافہ کرے، شوربہ زیادہ مقدار میں بنائے اور اس شوربے کو اپنے پڑوسیوں میں دے۔ پڑوسیوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے۔ اگر یہ ہمارے برادران وطن جانتے تو کیا یہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرتے؟ ہم نے ہماری قوم کو یہ نہیں بتلایا کہ انسان تو انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں سے متعلق آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ زمانے جاہلیت میں کیا ہوا کرتا تھا کہ پرندوں کو نشانہ بازی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تیر اندازی سیکھنی ہے تو پرندوں کو زندہ رکھ کر انہیں ہدف بنایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پرندے میں جان ہو، جس چیز میں جان ہو، اس کو نشانہ بازی کے طور پر استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں۔ آپ کے سامنے ایک جانور لایا گیا، اس کو داغ دیا گیا ہے، نشانات تھے اس کے، کہا جانوروں کو داغنے والے شخص پر اللہ کی لعنت۔ انسان تو انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے زبان پرندے اور جانوروں کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے کچھ صحابہ کے بچے پرندے کے بچوں سے کھیل رہے تھے اور اس پرندوں کی ماں تڑپ رہی تھی۔ ایک طرف وہ پرندے کی ماں تڑپ رہی ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول بے چین ہے۔ جب تک ان پرندوں کو اس ماں کے حوالے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کیفیت تھی۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہ ہم نے پہچانا، نہ ہم نے ان کا تعارف برادران وطن کے سامنے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں جو مجرمین ہوتے ہیں، جو قیدی ہوتے ہیں، جو گنہگار ہوتے ہیں، جنگ کے قیدی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین معاملہ کیا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ آپ نے تعلیمی طور پر دیکھیں تو کتنا پیارا معاملہ تھا کہ آپ نے ان قیدیوں سے کہا کہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، یہی تمہارے لیے جرمانہ ہے۔ آپ کو یہ فکر نہیں تھی، اقتصادی طور پر اس وقت ہم کمزور تھے، لیکن آپ نے مال جمانے کو اہمیت نہیں دی بلکہ تعلیم پر اہمیت دی اور کہا انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، اے مشرکین یہی تمہارا غرامہ ہوگا، یہی تمہارا جرمانہ ہوگا۔ اور ان قیدیوں کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا؟ صحابہ کو بڑا غصہ تھا، مکہ کے ستائے ہوئے تھے، تو ان صحابہ اکرام نے ان قیدیوں کو بڑے مضبوط رسیوں میں بڑا کس کے باندھ دیا۔ ان کی آہ و پکار کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ جاتی ہے، اور اس وقت تک آپ کو میٹھی نیند میسر نہیں ہوتی ہے جب تک ان قیدیوں کے گرہ کھول نہ دی جائے، تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی نیند سوتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کو آپ نے حکم دیا تھا کہ خود صحابہ اور آپ عرب کی جو عام غذا ہے کھجور پر اکتفا کریں گے، لیکن ان قیدیوں کے لیے خصوصی طور پر روٹیاں پکا کر کھلایا کرتے تھے۔ عرب میں مہمان کو روٹیاں بنا کر کھلانا ایک بہت بڑی مہمان نوازی اور تکریم ہے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھے کھجور دیں گے تو مہمان نوازی نہیں، کھجور وہاں کی کامن غذا ہے، ہر گھر میں میسر ہے۔ کھجور خود کھاتے اور ان قیدیوں کو روٹیاں پکا کر گرم کر کے کھلاتے۔ سمامہ بن اسال جو ایک علاقے کے سردار تھے، بڑا غرور تھا ان کو، بڑا فخر تھا اپنے آپ پر، کہتے تھے صاحب اگر معاف کر رہے ہو تو اس کا بدلہ ملے گا،
اگر بخش رہے ہو تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، اگر بدلہ لے رہے ہو میں اس کا مستحق ہوں. بڑے ٹھیک انداز سے بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوابی کارروائی کے طور پر کچھ نہیں کی، مسجد نبوی کے صحن میں کہیں قریب میں انہیں قیدی کے طور پر باندھ کر چھوڑ دیا. کچھ ہی لمحات، کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے، وہ شخص اللہ کے رسول کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے. ان کے جو الفاظ تھے، اے محمد، کل تک میری نگاہ میں سب سے مبغوض شہر اگر کوئی تھا تو مدینہ تھا، سب سے برا دین کوئی تھا تو اسلام تھا، سب سے ناپسندیدہ شخص کوئی تھی تو آپ کی تھی. لیکن آپ کے اخلاق دیکھنے کے بعد میرے الفاظ کو واپس لیتا ہوں، آج میرے پاس سب سے مرغوب دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، سب سے پیارا شہر ہے تو وہ مدینہ ہے، اور سب سے محبوب شخصیت ہے تو وہ آپ کی شخصیت ہے. یہ منٹوں میں اور لمحوں میں کیا تبدیلی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی سبجیکٹ لے لیجیے، آپ کوئی بھی معاشرے کا طبقہ لے لیجیے، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، قوم کے سرداروں کے ساتھ، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. یہ ابو سفیان مکہ میں 13 سال تک مخالف رہے، بدر میں مخالف، احد میں مخالف، خندق میں مخالف، فتح مکہ کے وقت کے خلاف ہے. 13 مکہ کے اور مدینہ کے 8 سال، کتنے ہو گئے؟ 21 سال مخالفت. 21 سال مخالفت کے باوجود آپ نے ایک برج قائم رکھا اپنے اور ابو سفیان کے درمیان، تالیف قلب والا. اگر یہ برج بھی اگر توڑ دیں تو نہ ہم جا سکتے نہ وہ آ سکتے ہیں. تو اس کا نتیجہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبض شناس تھے، پہچان لیے کہ یہ عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ فخر کو پسند کرتے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، یہ چیز سے متاثر ہوئے، بعد میں جا کے اسلام قبول کیے. یہ ایک شخص کے اسلام کے لیے آپ نے 21 سال محنت کی. یہ صبر، یہ تحمل، یہ برداشت کی صفت ہمارے اندر بھی ہے کیا؟ 21 سال، 21 مہینے، 21 گھنٹے، 21 منٹ نہیں، 21 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر مند تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. وہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے اس خدشے سے، اس مسئلے کو لے کر پریشان ہو کر ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی خاطر کس قدر فکر مند رہتے تھے. آپ نے بتایا میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک شخص نے شمع جلائی، اس شمع کو پروانے روشنی سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑ رہے حالانکہ وہ آگ ہے. اسی طرح جہنم کی لذتوں کو اور ظاہری آرائش کو دیکھ کر لوگ بہت اچھی زندگی سمجھ کر اس کی طرف جا رہے ہیں، اور میں ایک ایک کی کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، ایک ایک کی کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. مکہ میں جب 3 سال آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، اس کے باوجود آپ حج کے موسم میں لوگوں تک جا کر اللہ کے دین کو پھیلاتے، پہاڑوں پر چڑھ کر، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ لوگوں کو دعوت دیتے، جہاں آپ خود نہیں جا سکتے اپنے آوان و انصار کو بھیج کر، اپنے سفراء کو بھیج کر، صحابہ کو بھیج کر ان درباروں میں اور ایوانوں میں آپ اللہ کے پیغام کو عام کرتے ہیں. اور آپ کے اخلاق دیکھیں. ایک شخص مسجد نبوی میں آ کر، مسجد نبوی میں آ کر اس مسجد کے تقدس کو پامال کر کر مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگتا ہے. اگر ہمارے سامنے اگر یہ کر لے پتہ نہیں کتنے ڈانٹ پڑیں گے اس کو. صحابہ ٹوٹ پڑے روکنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، مارنے کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا رکو، پتہ چلا وہ پیشاب کر رہے، کہا مکمل کرو. اللہ کے رسول بولے پیشاب مکمل کرو. صحابہ کو اور غصہ آ رہا، پیشاب مکمل کرو. آج تحقیقات بتلاتی ہے
کہ پیشاب کے درمیان میں رکانے سے مثانے میں تکلیف، پتھری کے مسائل، پیشاب کے مسائل، اللہ کے رسول بول رہے ہیں لا تظلموا، چھوڑو مکمل کر لیں، پیشاب مکمل کر لیے۔ صحابہ سوچا ختم معاملہ، کہا نہیں تم سب جا کر پانی کے ڈول بھر کر لاؤ، کیونکہ نجاست دیکھیں وہاں پر بھی تعلیم دے رہا ہے، نجاست اگر کم مقدار میں ہو، قلیل مقدار میں ہو تو تکثیر ماء سے پانی بڑی مقدار میں ڈالنے سے اس نجاست کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ نجاست کم ہو تو بڑی مقدار میں پانی ڈالنے سے وہ نجاست صاف ہو جاتی ہے۔ انہی صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں کہ پانی کے ڈول لا کر اڈیل دے رہا۔ اب ذرا سوچو صحابہ کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر اس بدو کو سمجھاتے ہیں یہ مسجد ان سب کاموں کے لیے نہیں ہے، تو کس قدر وہ بدو متاثر ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ آپ کو پتا ہو، نماز کی حالت میں ٹھیک کیا جواب دے دیتے رحمۃ اللہ، زور سے کہہ دیتے ہیں ایک صحابی، تو پورے صحابہ گھور کے دیکھتے ہیں، اس طرح گھور کے دیکھتے ہیں، وہ الفاظ حدیث میں ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ آنکھوں سے تیر برسا رہے ہیں، سب لوگ غصے میں دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ بدو ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، نماز بھی نہیں آتی صحیح سے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو بلایا ہمیں اور کہا یہ نماز ہے، یہ عبادات کے لیے خاص ہے، یہ تکبیر تسبیح کا نام ہے، رکوع و سجود کا نام ہے، یہ لوگوں کی جیسے باتیں ہوتی ہیں ادھر سے الحمدللہ رحمک اللہ یہدیکم اللہ، یہ سب نہیں کرنا ہے نماز میں، پیار سے سمجھاتے ہیں۔ تو بدو شخص کہتا ہے اللہ کے رسول جیسے معلم کو میں نے دیکھا نہیں، ماں ضربنی، مارے بھی نہیں مجھے، ولا شتمنی، نماز کے واجبات میں خلل کرنے والی چیز میں نے کر دی، دوسروں کی نمازیں متاثر کر دی، وما شتمنی، اور مجھے گالی بھی نہیں دی، ولا قہرنی، ڈانٹا بھی نہیں۔ اے اللہ، اللہم اغفر لی واغفر لمحمد ولا تغفر معنا احدا، اے اللہ مجھے معاف کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنا، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، اے اللہ ہمارے دونوں کے علاوہ کسی کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے کہا لقد تحجرت ما كان واسعا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اس وسیع رحمت کو تم کہاں کوزے میں سمیٹ رہے ہو، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ تو وہ بدو شخص کس قدر متاثر ہو کے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر بات ختم نہیں ہوگی۔ وہ نوجوان کا واقعہ اپنے ذہن میں لاؤ کہ نوجوان زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی یہ سوال کر لے تو سیدھے ہاسپٹل میں ملے گا، اتنی پٹائی ہوگی اس کی۔ اللہ کے رسول قریب آؤ، نزدیک آؤ، اس کو قریب بلایا اور نزدیک بلایا اور نزدیک، یہاں تک کہ اپنے گھٹنے اس شخص کے گھٹنے سے مل گئے۔ پھر آپ نے کتنے پیارے انداز سے، کتنے بہترین منطقی انداز سے، لاجک والے انداز سے اس کے دل کو جیتا، کہا یہ جو تم برائی زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، دیکھو کیا آپ پسند کرو گے کہ آپ کی پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں، میں برداشت نہیں کروں گا۔ کیا آپ پسند کرو گے کہ آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی یہ بدفعلی کرے؟ کہا ہرگز نہیں۔ تمہاری بہن کے ساتھ؟ کہا کسی صورت نہیں۔ تو کہا یقیناً تم جو بدفعلی کی اجازت مانگ رہے ہو کسی خاتون سے، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ جو کام تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیسے پسند؟ یہ کہنا تھا، وہ نوجوان پگھل گئے اور اس کے لیے آپ نے دعا دی، تربیت کے بعد دعا دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ شخص زندگی میں کبھی گناہوں کی طرف پلٹ کر نہیں آیا۔ آپ نے صحابہ کی جو تربیت کی نا، شراب کی حرمت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کو اڈیل دیا گیا۔ آج ہمارے شہروں میں، ملکوں میں، عالمی پیمانے پر شراب کی روک تھام کے لیے کتنے قانون لائے جاتے ہیں، کتنے رولز لائے جاتے ہیں، کتنے پینالٹیز اور کتنے دکانوں کو بند کیا جاتا ہے۔ شراب کم ہوتی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے؟ پینے والے کم ہوتے ہیں کہ زیادہ ہوتے ہیں؟
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں، آپ کے ایک بار روکنے کے بعد جس عرب کلچر میں عرب کا جو حال تھا، ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، آپ کے کہنے کے بعد شراب کے دیگوں کو، شراب کے مٹکوں کو ان صحابہ اکرام نے مدینے کے راستوں میں اڑیل دیا، مدینے کے گلیوں میں، نالوں میں اڑیل کر پھینک دیا۔ کیا تربیت تھی جو انسان کے دلوں پر اثر کرتی تھی۔ خیبر کا واقعہ دیکھیں، خیبر کے واقعے سے قبل تک پالتو گدھوں کے گوشت حلال تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کے منادی نے اعلان کیا کہ آج اللہ اور اس کے رسول اعلان کرتے ہیں کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے خیبر مدینے سے کتنا دور، تھکے مارے صحابہ، سفر میں ہے صحابہ، جنگ کا وقت ہے، عین بھوک کا وقت ہے، اور تو اور پکے ہوئے گدھے کے گوشت کا یعنی کیا کہتے ہیں سالن بنا ہوا اور دیگوں پہ چڑھا ہوا ہے، اور عین بھوک کا وقت ہے، لیکن آپ نے جیسے ہی حرمت کا اعلان کیا، صحابہ اکرام مشقت، سفر، بھوک کے باوجود آپ نے ان تمام دیگوں کو، ان صحابہ اکرام نے ان تمام دیگوں کو اڑیل دیا اور پھینک دیا، اور آپ کی حرام کردہ چیز کے خرید لیے ہوئے۔ خلاصہ یہی ہے کہ سیرت نبوی جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مواقف ہیں، انسانی مواقف جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے جو اسالیب ہیں، اس پر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں آئندہ آنے والے فتنوں سے بچیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت نبوی کی عملی تصویر بنیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی مستقبل کی نسلیں فرض نماز پڑھیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اتنے اعلیٰ مقام پر رہیں، فرض، سنت اور نوافل کا اہتمام، کہ اگر آپ پابند ہوں تو انشاءاللہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ آپ کے آنے والی نسل انشاءاللہ فرض پڑھے گی۔ اگر آپ خود بے دین ہو تو آئندہ آنے والی نسل سے آپ یہ امید نہیں کرو کہ وہ سدھریں گے، سنوریں گے اور بدلیں گے، نہیں۔ تو سیرت نبوی ہمیں چاہیے اس کو بہت قریب سے دیکھیں، اور سیرت نبوی کی تعلیمات پر ہم عملی تصویر بنیں، اور قوم و ملت کے سامنے اسلام کے ترجمان بنیں۔ تب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان تعلیمات کا اثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقیات کے حوالے سے جو باتیں، اگر اس پر ہم عملی تصویر بنیں گے تو انشاءاللہ ملک میں ملت میں ایک بیداری پائیں گے، اور برادران وطن کے سامنے ایک اچھا پیغام پہنچانے والے بنیں گے۔ انہیں کچھ منتشر خیالات اور احساسات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس موقع پر میں رب العالمین کا شکر گزار ہوں۔ یہ مجھے توقع نہیں تھی، کیونکہ آج حج کیمپ واصل تھا، اس کے باوجود بھی یہ پروگرام کی ترتیب آپ لوگوں نے دی اور سنا، جو اس میں خیر ہے اور صحیح ہے اس پر اللہ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ